بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کاؤنسلنگ بائی عنایا. کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ ہوپفلی سب ٹھیک ہوں گے. اور آپ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، میرے لیکچرز کو سن رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں. اور تھینک یو سو مچ مجھے میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے اور لائک کرنے کے لیے میرے ویڈیوز کو. آپ کی یہی جو آپ مجھے انکریج کر رہے ہیں، یہ میری ہمت کو بڑھا رہے ہیں کہ میں اپنی مزید لیکچرز کے لیے کچھ ایسا نالج لے کر آؤں جو گھر بیٹھے آپ کو میں دے سکوں اور آپ کی شاید اس سے کوئی پرابلم سالو ہو سکے. ٹھیک ہے جی. تو کل ہم نے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک سٹارٹ کیا تھا جو ہماری ڈیلی لائف سے ریلیٹڈ تھا. دیٹ از اینگزائٹی ڈس آرڈرس. اینگزائٹی کیا ہوتی ہے، کتنی ٹائپس ہیں اینگزائٹی ڈس آرڈرس کی، کل ہم نے وہ ڈسکس کی تھی. ٹھیک ہے. کل والی ویڈیو میں آپ نے میرے دیکھا ہوگا کہ 2 اینگزائٹی ڈس آرڈرس آپ کے ساتھ ڈسکس کیے تھے. دیٹ آر جنرلائزڈ اینگزائٹی ڈس آرڈر اینڈ فوبیاز. جنرلائز اینگزائٹی ڈس آرڈرس کی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ کیا سمٹمس ہوتی ہیں، کس طریقے سے آپ کے پرسسٹنٹ ان ریئلسٹک فیئرز، وریز، اینگزائٹی، یہ چیزیں جو آپ کی ڈیلی لائف کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں اور اس کی کیا کیا ریزنس تھیں. اسی طرح میں نے آپ کو فوبیا کے بارے میں بتایا کہ واٹ از فوبیا. ہماری خوف ان ریئلسٹک خوف جو ہماری لائف میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، جس میں یہ سچویشنز کے اکارڈنگ ہو سکتے ہیں، کسی ٹاپک کے لیے ہو سکتے ہیں، اور ڈیلی لائف میں کسی چیز کے لیے ہو سکتے ہیں، کسی اسپیسیفک جگہ کے لیے ہو سکتے ہیں، اور کھلی جگہوں کے پاس. اگورا فوبیا میں نے آپ کو بتایا تھا، دیٹ از فیئر آف اوپن پلیسز. تو اس طرح سے میں نے آپ کو کل کچھ چیزیں ڈسکس کی تھیں. ہوپفلی کہ آپ کو وہ چیزیں سمجھ آئی ہوں گی. ٹھیک ہے جی. اچھا، آج کا جو ہم اپنا ٹاپک سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، ہم نیکسٹ جو اینگزائٹی کی ٹائپ ہے، وی ول ڈسکس دیٹ. تھرڈ ٹائپ آف اینگزائٹی ڈس آرڈر، دیٹ از سوشل اینگزائٹی ڈس آرڈر. ٹھیک ہے. وٹ از سوشل اینگزائٹی ڈس آرڈر؟ کچھ تو آپ کو نام سے ہی آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ سوشل اینگزائٹی کیا ہوتی ہے. سوشل اینگزائٹی مینس کیا ہے کہ سوشلی ہونے سے آپ کو اینگزائٹی ہونے لگ جائے، یعنی کہ میل جول بڑھانے سے، ریلیشن شپس بنانے سے، فرینڈ شپ کرنے سے، اپنی لائف کو گزارنے سے، باہر کی دنیا کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا جو ریلیشن بنتا ہے، جو آپ کانٹریکٹ کرتے ہیں، جو آپ ان کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، اس ساری چیزوں کو کی ڈسٹربنس کی جو وجہ ہوتی ہے وہ سوشل اینگزائٹی ڈس آرڈرس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم اس کو دیکھیں کہ سوشل اینگزائٹی ڈس آرڈر ہوتا کیا ہے. تو سوشل اینگزائٹی ڈس آرڈر از انٹینس فیلنگ آف فیئر اینڈ فیئر آف بینگ واچڈ اینڈ persistent fear of being watched and judged by others. It is persistent fear of being watched and judged by others. ہمارے اندر ایک مسلسل ایک کنٹینیوس پایا جانے والا یہ وہ خوف ہوتا ہے جسے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں دوسرے جج کر رہے ہیں، ہمیں دوسرے دیکھ رہے ہیں، اور وہ ہم پہ ہمارا مذاق اڑائیں گے، ہم پہ جو ہے وہ کرٹیسائز کریں گے، اور ہماری کسی نہ کسی چیز کو وہ پنچ کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس سوشل اینگزائٹی ڈس آرڈرز میں آتی ہیں، اور یہ سوشل اینگزائٹی ڈس آرڈر ہماری لائف کو بہت بری طرح متاثر کرتا ہے. اسپیشلی ہماری اگر یہ بچوں میں ہے تو یہ اسکول لائف کو اس میں پرابلم آئے گی، آفس لائف میں پرابلم آ سکتی ہے. اس کے علاوہ جو ڈیلی ہاؤس وائفز ہیں وہ ان کے ساتھ اگر یہ پرابلم آ گیا ہے تو وہ ان کی جو پوری فیملی لائف ہے، ان کے ریلیشنز ہیں، وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کی جو سمٹمس کیا ہوتی ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ کا جو ہوتا ہے کہ وہ آپ کا فیئر آف سچویشن ہوتا ہے. کسی بھی سچویشن کے بارے میں آپ کے اندر ایک فیئر آ جاتا ہے کہ آپ کو اس اسپیسیفک سچویشن کے اندر نیگیٹیولی جج کیا جائے گا. ایسا ہوتا نہیں ہے، ضروری نہیں کہ ایسا ہو، لیکن آپ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کا وہ فیئر اس بارے میں آ جاتا ہے کہ آپ کو جج کیا جائے گا. ٹھیک ہے. آپ کو یہ ایک نیگیٹو فیلنگ آپ کے اندر آ جاتی ہے کہ آپ کو نیگیٹیولی جج کیا جائے گا. ٹھیک ہے. سیکنڈ اس کی سمٹم ہوتی ہے کہ وری اباؤٹ امبیرسنگ اینڈ ہیومیلیٹنگ بائی ادرس، کہ ہم دوسروں کے سامنے جائیں گے تو ہم امبیرسمنٹ کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا اور لوگ ہمارا
مذاق اڑائیں گے. اس کا دوسرا اہم اس کی سمٹم اور فیئر یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کے سامنے جانے سے گھبراتے ہیں. لیک آف کانفیڈنس ہوتا ہے, سیلف کانفیڈنس ہمارے اندر بالکل ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس کی تھرڈ سمٹم ہوتی ہے انٹینس فیئر آف انٹریکٹنگ بائی ادرس. ہم سوشلی دنیا کے ساتھ کٹ کے بالکل نہیں رہ سکتے. ہم انسان اکیلے نہیں رہ سکتے. ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے سوشلی انٹریکشنس کی بہت ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہ چاہے جاب کے حوالے سے ہو, چاہے زندگی کے کسی بھی کام کے حوالے سے ہو, ہمیں انٹریکشن کی ضرورت پڑتی ہے. تو جو سوشل اینکشیس پرسن ہوتا ہے نا, وہ انٹریکٹ نہیں کر سکتا, وہ ڈسٹرب ہوتا ہے, وہ انٹریکشن کرتے ہوئے گھبراتا ہے, کیونکہ اس کے ذہن میں وہ فیئرز بیٹھے ہوتے ہیں کہ مجھے نیگیٹیولی جج کیا جائے گا, مجھے دیکھا جائے گا, میری پرسنالٹی کو جج کیا جائے گا, پتہ نہیں میرے کپڑے خراب لگ رہے ہوں گے, پتہ نہیں میرے کپڑوں کا مذاق اڑایا جائے گا, پتہ نہیں میرے جو ہے وہ فیس کا مذاق نہ اڑایا جائے, پتہ نہیں میں نے بال ٹھیک سے بنائے ہیں کہ نہیں, پتہ نہیں, مطلب اس طرح کی بہت سی تھاٹس اس کے اندر آتی ہیں, جس کی وجہ سے وہ سوشلی انٹریکٹ کرنا پسند نہیں کرتا. اور یہ تھاٹس اس کی اپنے اندر کی ہوتی ہیں. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ جب جائیں گے تو آپ کو واقعی ایسا ہوتا ہے, لیکن جو پیشنٹس, جو کلائنٹس اس ڈس آرڈر کے ساتھ آپ کے پاس آتے ہیں نا, تو اس کی بیہائنڈ تو بہت سی ریزنز ہوتی ہیں نا, لیکن سمٹمز ان کی یہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کو یہ فیئر ہوتا ہے کہ پیپل ول نوٹس یو دیٹ یو آر اینکشیس, دیٹ یو آر ان اینگزائٹی. آپ اپنا جو اینگزائٹی لیول ہوتا ہے, سپوز اگر آپ چلے ہی جاتے ہیں, پہلے تو آپ اس فیئر کی وجہ سے نہ تو انٹریکٹ کرتے ہیں, نہ سوشلی لائف اپنی بناتے ہیں, ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, باہر نکلنا چھوڑ دیتے ہیں, آئسولیٹڈ ہو جاتے ہیں, خود کو بالکل آئسولیٹڈ کرتے ہیں, گھر میں بند کر لیتے ہیں, کسی سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتے, اور آپ کی پرسنالٹی, آپ کی ڈریسنگ سب خراب ہو جاتی ہے. کیونکہ آپ نے خود کو دنیا سے بالکل کٹ آف کر لیا, اور آپ کے اندر نیگیٹو فیلنگز ہو گئی کہ میں جاؤں گا تو میرے ساتھ یہ ہو جائے گا, سوشلی میں اس قابل نہیں رہا, آئی ایم ناٹ ایبل ٹو انٹریکٹ ود پیپل سوشلی. تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پرابلم جب آپ کے اندر آتا ہے تو آپ انگزائٹی فیل ہوتی ہے. جب انگزائٹی فیل ہوتی ہے تو پھر آپ اپنی اس انگزائٹی کو چھپانے کے لیے آپ لوگوں سے انٹریکٹ نہیں کرتے, آپ ان سے بات چیت کرنا پسند نہیں کرتے, آپ ریلیشنس بلٹ اپ نہیں کرتے, نہ تو آپ فرینڈس بناتے ہیں, نہ آپ فیملی ریلیشنس بناتے ہیں, نہ ہی آپ سوشلی اپنی لائف کو مینٹین کر سکتے ہیں. دیٹ آر سوشل اینگزائٹی ڈس آرڈرس. ٹھیک ہے. تو نیکسٹ ہم اس کی جو کچھ ریزنس ہیں, اس کی بہت ساری ریزنس ہو سکتی ہیں سوشل اینگزائٹی ڈس آرڈر کی, لیکن اس کی جو کچھ بیسک ریزنس ہیں جو میں آپ کے ساتھ آج ڈسکس کروں گی, اس میں سب سے پہلی جو ریزن آ جاتی ہے دیٹ از پیرنٹنگ اسٹائل. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ پیرنٹس کا جو لائف اسٹائل ہوتا ہے نا, اس اسٹائل کو بچے اڈاپٹ کر لیتے ہیں. اگر آپ کے پیرنٹس, آپ کی فیملی میں پیرنٹس ہیں یا کوئی بھی ہیں, وہ ان کا جو لائف اسٹائل ہے وہ ایسا ہے کہ وہ لوگوں سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتے نا, اینٹی سوشل ہیں, تو بھی آپ کے اندر سوشل اینگزائٹی ڈس آرڈرز آتے ہیں. اس کے علاوہ آئسولیٹڈ اپ برنگنگ, سیکنڈ اس کی ریزنس ہو سکتی ہے آئسولیٹڈ اپ برنگنگ. آئسولیٹڈ اپ برنگنگ کیا ہوتی ہے کہ آپ کی جو پرورش کی گئی ہو وہ ایسے ماحول میں کی گئی ہو جو کہ آئسولیٹڈ ہو, یعنی کہ آپ کو دنیا سے الگ کر کے آپ کی پرورش کی گئی ہو. اس کی کئی ریزنس ہو سکتی ہے. سم ٹائمز تو پیرنٹس الگ رہتے ہوں, یا کسی جیسے ابراڈ میں کچھ لوگ رہتے ہیں اور ان کے آس پاس ان کی کمیونٹی کے لوگ نہیں ہوتے ہیں, تو ان کے جو بچوں کی پرورش ہوتی ہے وہ موسٹلی گھر کے اندر 2 رومس کے اندر ہی محدود لمیٹڈ ہوتی ہے, اور اس کے اندر جو بچے کو وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. تو پھر اس میں سوشلی انٹریکشن نہیں ہوتا. جب سوشلی انٹریکشن نہیں ہوتا, اوبویسلی وہ چیزیں پرسنالٹی میں اگر بچے کے آنی شروع ہو جاتی ہیں, اور جب ایک ایج میں, ایسی ایج میں آ کے جب اس کو سوشلی انٹریکشن اس کو کرنا پڑتا ہے, اس کے لیے بہت ضروری ہو جاتا ہے, تو اس وقت وہ نہیں کر پاتا, کیونکہ اس کی جو اپ برنگنگ, جو اس کی پرورش کی گئی ہوتی ہے وہ ایک ایسے ماحول میں کی گئی ہوتی ہے جو آئسولیٹڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ برین کے اسٹرکچر سم ٹائم ہمارا ایسا ہوتا ہے جینیٹیکلی جو کہ ہم پسند ہی نہیں کرتے, ہمارا برین ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا کہ ہم سوشل ہوں, لوگوں سے انٹریکشن کریں, ریلیشنس بنائیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ارلی ٹرامیٹک ایونٹس, اگر آپ کی لائف میں, آپ کی چائلڈہڈ میں, یا آپ کی ارلی لائف کے ایکسپیرینسز میں کوئی آپ کے ساتھ ایسا ٹراما ہو گیا ہو, جیسے سم ٹائمز آپ کے ساتھ کوئی ابیوز کا کوئی کیس ہو گیا ہو, تو وہ بچے وہ بالکل بھی اپنی لائف کبھی بھی نیکسٹ
اچھے سے نہیں گزار سکتے، کیونکہ ان کے اندر سوشل انگزائٹی ڈس آرڈر تو مسٹ آتا ہے، اس لیے کہ وہ خود کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے دنیا کی نظروں سے اور ان سوالوں سے اور ان چیزوں سے بچانے کے لیے خود کو باؤنڈ کر لیتے ہیں، ایک کمرے تک محدود کر لیتے ہیں، ایک گھر تک محدود کر لیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے بھی یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ ان کے ساتھ لائف میں کوئی ایسا حادثہ پیش آیا ہو، ضروری نہیں ہے ابیوز ہو، اس میں آپ کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، کوئی سرجری ایسی ہو سکتی ہے جس میں آپ کا کوئی فزیکل باڈی پارٹ جو ہے وہ کٹ آف ہو گیا ہو، اور آپ کو اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے میں شرمندگی محسوس ہوتی ہو، آپ کو لگتا ہو کہ جب میں اس سچویشن کے ساتھ باہر نکلوں گا تو لوگ میرے بارے میں سوالات کریں گے، مجھ سے پوچھیں گے، مجھ سے سمپتھی کر کے میرے ساتھ کریں گے، تو سمپتھی نہ، مجھے ہمدردی، بعض لوگوں کو ہمدردی نہیں پسند ہوتی، تو ان چیزوں سے اوائڈ کرنے کے لیے یہ جو ہے وہ اینٹی سوشل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہسٹری آف بینگ بلیڈ، یعنی کہ اگر آپ کی ہسٹری ایسی رہی ہو جس میں آپ کو ہمیشہ لان تان کیا جاتا رہا، اس سچویشن میں بھی سوشل انگزائٹی ڈس آرڈر آ جاتا ہے۔ اب یہ آپ کہیں گے کہ یہ کس طرح سے، اس کی ہسٹری آف بلیٹ کا کیا مطلب ہے؟ مطلب آپ کو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم سوچتے نہیں ہیں کہ ہم کسی کی لائف میں چینجز تو لا رہے ہیں، لیکن ہم اپنے رولز اپلائی کر رہے ہیں، ہم بچوں کی براٹ اپ کر رہے ہیں، ہم رولز اپلائی کرتے ہیں، ہم ان کو سمجھاتے ہیں، لیکن سم ٹائمس ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم یہ ان کو ہر وقت لان تان، ان کے اوپر سختی اور بیجا ان کو ہر چیز سے منع کر کے ہم ان کی پرسنالٹی کو خراب کر رہے ہیں۔ تو ایک اس کی یہ بھی ریزن ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو فزیکل سمٹمز اس کی ہوتی ہیں، اس میں ٹریمبلنگ ہو سکتی ہے، شیکنگ ہو سکتی ہے، بلشنگ ہو سکتی ہے، انگزائٹی ہو سکتی ہے، اور ڈی ریئلائزیشن، یعنی کہ وہ چیزوں کو ریئلائز نہیں کر پاتے، ٹھیک ہے جی۔ تو جو سوشل انگزائٹی ڈس آرڈر ہوتا ہے، دے آر پیپل آف اینٹی سوشل پیپل ہوتے ہیں، یعنی کہ سوشلی انسٹیبل پرسنالٹیز ہوتی ہیں۔ اپنی لائف کو گزارنے کے لیے جب ان کو باہر نکلنا پڑتا ہے تو دے کانٹ کوپ ود دیئر پرابلمس، دے کانٹ کوپ ود پروفیشنل لائف، تو ان کو بہت زیادہ فیلنگ ہوتی ہیں امبیرسمنٹ کی، ان کے اندر فیئر ہوتا ہے، انٹینس فیئر ہوتا ہے، انگزائٹی آ جاتی ہے ان کے اندر، اور جس کی وجہ سے وہ سوشلی انٹریکٹ نہیں کر پاتے، اور جب سوشلی انٹریکٹ نہیں کر پاتے تو وہ آپ خود کو باؤنڈ کر لیتے ہیں، آئسولیٹڈ کر لیتے ہیں۔ تو یہ اس کی کچھ سمٹمس تھیں، کچھ فزیکل سمٹمس تھیں، کچھ ریزنس تھے جو میں نے آپ سے ڈسکس کی، آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ نیکسٹ ہم اس کی ٹریٹمنٹ کی طرف آتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے، سوشل انگزائٹی ڈس آرڈر کا ٹریٹمنٹ کیا ہو سکتا ہے۔ تو سوشل انگزائٹی ڈس آرڈر جو ہے، اس کا ٹریٹمنٹ سائیکو تھیراپی ہے اور یا پھر میڈیکیشن۔ سائیکو تھیراپی میں کیا ہوتا ہے کہ یہ لانگ ٹرم چلتی ہے، وی پریفر سائیکو تھیراپی، کیونکہ میڈیکیشنز کو ہم لانگ ٹرم جو ہے وہ پریفر نہیں کرتے ہیں۔ یہ میڈیکیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ اگر لانگ ٹرم کریں تو اس کے بہت سے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو سائیکو تھیراپی ہوتی ہے وہ آپ کو، اس میں کوگنیٹیو بیہیورل تھیراپی ہم یوز کرتے ہیں، جو کہ آپ کی تھنکنگ کو اور آپ کے بیہیویئرس کو موڈیفائی کرتی ہے، اور آپ کو اس بات کی ریئلائزیشن دلاتی ہے کہ یو آر ناٹ رانگ، نتھنگ از بیڈ ان آؤٹر ورلڈ، یو ول فیل گڈ وین یو گو آؤٹ سائڈ۔ ہم ان کو انکریج کرتے ہیں، وہ تھاٹس، وہ بیہیویئرز، وہ بیہیویئر پیٹرنس جو ان کے مائنڈ میں بن چکے ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے ان کو لگتا ہے کہ وہ سوشلی ڈسٹربڈ ہے، اینٹی سوشل رہیں گے ہمیشہ، اور دنیا سے اپنے معاملات کے لیے کوپ نہیں کر سکتے ہیں، تو ہم نے ان کی اس تھنکنگ پیٹرن کو چینج کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہم تھرو کر سکتے ہیں کوگنیٹیو بیہیورل تھیراپی، کیونکہ یہ لانگ ٹرم بھی چلتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم اگر سویئر ٹائپ ہو جائے کہ پیشنٹ اس چیز پہ ایگری نہیں کرے اور بالکل بھی اس چیز پہ اس کی حالت بہت سویئرٹی فارم اس کی آ جائے، تو پھر ہم اس کو اینٹی ڈپریسنٹس دیتے ہیں۔ اینٹی ڈپریسنٹس میں SSRI ہوتے ہیں، سلیکٹیو سیروٹونن ریپیٹیو انہیبیٹرز ہوتے ہیں۔ یہ جو سیروٹونن ہمارے اندر دماغ میں ایک کیمیکل ہوتا ہے جو کہ میسج کنوے کرتا ہے ہمارے برین سے ہماری نروز، اور ہماری نروز سے ہمارے باڈی پارٹس تک۔ تو یہ جو ہارمونل لیول ہوتا ہے، کیمیکل ہوتا ہے، یہ امبیلنس ہو جاتا ہے۔ تو اس کو بیلنس میں کرنے کے لیے ہم SSRI جو سیروٹونن سلیکٹیو انہیبیٹرز ہیں یہ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم اس کی بی بلاکرز یوز کرتے ہیں۔ جو بی بلاکرز ہوتے ہیں یہ ہمارے جو فزیکل سمٹمز ہوتے ہیں، جو پرفارمنس کے، ان کو انکریز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور SSRI جو ہوتے ہیں یہ ہمیں ریلیکس کرتے ہیں،
یہ ہم کس لیے دیتے ہیں کہ یہ ہماری باڈی کو ریلیکس کرتے ہیں اور سائیکو ایکٹیو کرتے ہیں، کہ ہمارے جو بالکل ہم مینٹلی ڈل ہو گئے ہوتے ہیں یا ہمیں کوئی پرابلم ہم اس کو فیس کرنے کے قابل نہیں رہے تو اس کو ری ایکٹیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن یہ میڈیکیشنز میں آپ کو یہ بار بار بتاتی ہوں کہ یہ والی میڈیکیشنز آپ کسی بھی کنسلٹنٹ کے بغیر، مینٹل ہیلتھ کیئر کے بغیر، کوئی ڈاکٹر پراپر سائیکالوجسٹ سائیکو تھراپسٹ کی پریسکرپشن کے بغیر آپ کبھی بھی استعمال نہیں کر سکتے جب تک آپ کو وہ پراپر کیونکہ وہی آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں کہ ویدر یو ہیو ٹو یوز دیز میڈیسنز اور ناٹ. یہ اس طرح سے الاؤ نہیں ہوتی ہیں کہ کہیں بھی جائیں اور آپ کو، اور یہ میڈیسنز آپ کو اس طریقے سے اسٹورز میں سے کہیں سے ملتی بھی نہیں ہیں وداؤٹ اینی پریسکرپشنس، ٹھیک ہے. تو میں صرف یہاں پہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جسٹ ایجوکیٹ کرنے کے لیے میں آپ کو تھوڑا سا یہ میڈیسنس کے نام وغیرہ بتا دیتی ہوں کہ ہماری ٹریٹمنٹ میں یہ چیزیں آتی ہیں، ٹھیک ہے جی. تو یہ تھا سوشل انگزائٹی ڈس آرڈر. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا، اس کی کچھ سمٹمس تھیں، اس کی ٹریٹمنٹس تھے. نیکسٹ ہمارا جو آج ہم 2 ٹاپک تھوڑا سا کریں گے، 1.5 کریں گے سمجھ لیں. دوسرا کیونکہ ہمارا ٹاپک تھوڑا لانگ ہے تو اس وجہ سے میں اس کے تھوڑا سا انٹروڈکشن اینڈ سمٹم آپ کو دوں گی. دیٹ از OCD ڈس آرڈرس، obsessive compulsive disorder. اور OCD جو ہے وہ ایک انگزائٹی ڈس آرڈر ہے اور بہت ہی سویئر فارم میں یہ آرڈر ہوتا ہے، ڈس آرڈر ہوتا ہے. OCD جو ہے وہ obsession اینڈ compulsion ہوتی ہے کسی بھی چیز کی. وٹ از OCD؟ آپ نے نام سنا ہوگا کہ ہی از اور شی از OCD پیشنٹ. OCD پیشنٹ کیا ہوتا ہے؟ OCD disorder features a pattern of unwanted and fears جو کہ obsessions ہوتی ہیں that led you to do repetitive behaviors. کیا چیز ہوتی ہے یہ اس ڈس آرڈر میں بہت زیادہ فیچرز ہوتے ہیں اور پیٹرنز ہوتے ہیں انوانٹیڈ تھاٹس کے. انوانٹیڈ تھاٹس ہمارے اندر بہت زیادہ ہوتی ہیں اور وہ انوانٹیڈ تھاٹس ہمیں مجبور کرتی ہیں، ان ریپیٹیٹیو بیہیویئر کی طرف لے کے جاتی ہیں جو کہ کمپلشن بن جاتی ہے، ٹھیک ہے. تھاٹس کو ہم obsessions کہتے ہیں اور جو بیہیویئر ہم اس تھاٹس کے اکارڈنگ کریں گے دیٹ آر کمپلشنس. obsessive compulsive disorder is this. اس میں ہمارے مائنڈ میں obsessions اینڈ compulsions ہوتی ہیں، یعنی کہ repetitive thoughts اینڈ وہ ہمیں ہمیں بہت زیادہ فورس کرتی ہیں کہ وی ہیو ٹو ڈو دس ایکٹ. ہمیں ہمارے سے وہ بیہیویئر کرواتی ہیں، وہ تھاٹس ریپیٹیٹیو بیہیویئر ہماری لائف میں آ جاتے ہیں جو کہ انوانٹیڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو OCDs کے پیشنٹس جو ہوتے ہیں وہ یوزلی کیا کرتے ہیں، ان میں کیا کیا سمٹمز جو ہوتی ہیں، وہ واشنگ ہوتی ہے، اس میں کلیننگ ہوتی ہے، چیکنگ ہوتی ہے، کاؤنٹنگ ہوتی ہے، ڈس آرڈرنگ ہوتی ہے. یعنی کہ کلیننگ اگر کرنے لگے ہیں، صفائی کرنے لگے ہیں تو وہ سب اگر ہاتھ دھونے گئے ہیں تو ہاتھ دھوتے رہیں گے، پھر جائیں گے پھر ہاتھ دھوئیں گے، پھر جائیں گے پھر دھوئیں گے. نارمل لائف میں تو ہم جیسے ہاتھ کوئی ابھی گندا ہو گیا تو دھوتے ہی ہیں. جو obsessive compulsive ہوتے ہیں نا، وہ ایسے نہیں ہے کہ ایک دفعہ ہاتھ دھو کے چھوڑ دیا، وہ اتنا زیادہ ہاتھ دھوتے ہیں کہ ان کی اسکن بالکل را اور رف ہو جاتی ہے، ڈیمیج ہو جاتی ہے، بعض دفعہ تو زخمی ہو جاتی ہے. ہاتھ صاف ہوں گے تو پھر بھی کہیں گے نہیں میرے ہاتھ پہ کچھ لگا ہوا ہے، اس کو دھونا ہے. بار بار ہاتھ دھوتے ہیں. جو لوگ صفائی کی طرف جن کی obsessions جاتے ہیں وہ ہر چیز کو بار بار کلین اپ کریں گے، اتنا کلین اپ کریں گے. اگر کچھ لگا ہوا ہے، نہیں لگا ہوا، وہ اس کو بار بار صفائی کریں گے، دھلائی کریں گے، ڈسٹنگ کریں گے. بس ہر وقت کوشش کریں گے کہ نہیں یہاں ابھی کسی نے ہاتھ لگا دیا، کوئی گیسٹ آیا، بچے آئے یا فیملی کوئی ممبر یہاں بیٹھا ہے اور اس نے ہاتھ لگا دیا تو وہ اس جگہ کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. اس طرح سے بیہیو کریں گے جیسے کہ میں ہاتھ لگاؤں گا نا تو میرا ہاتھ گندے ہو جائیں گے، مجھے جرمز لگ جائیں گے. تو وہ جب تک اس کو صاف نہیں کرے گا، اس کو رگڑ رگڑ کے صاف کریں گے، اور چاہے وہ صاف ہوں گے بالکل نیٹ اینڈ کلین ہوں گی چیزیں، لیکن ان کے اندر ایک obsession آ رہی ہوتی ہے کہ نہیں میں نے اس کو صاف کرنا. بعض لوگوں کو کاؤنٹنگ کا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں کاؤنٹ، جیسے سپوز پیسے کاؤنٹ کرنے ہیں تو ان کے اندر بار بار یہ ذہن میں خیال آتا ہے کہ نہیں پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں شاید نہیں ٹھیک، میں نے ابھی تو کاؤنٹ کیے تھے لیکن میرے خیال میں نے غلط کاؤنٹ کیا ہے. تو بار بار اس چیز کو کاؤنٹ کرنے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. چیکنگ کا اگر ہے بعض دفعہ تو لوگ obsessions والے جو لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ بار بار obsession وہ تھاٹس آتی ہیں کہ وہ بار بار جا کے لاک چیک کریں گے.
پھر لاک لگائیں گے، پھر آئیں گے بیٹھیں گے، کہیں گے نہیں شاید میں نے صحیح چیک نہیں کیا، پھر جائیں گے اور اس بیہیویئر کو، اس جو ایکٹ کو وہ بار بار کریں گے، ریپیٹیٹیو کریں گے اور اتنا زیادہ کریں گے کہ اس سے ان کی لائف ڈسٹرب ہو جائے گی، نہ صرف ان کی بلکہ ان کے ساتھ رہنے والوں کی بھی لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، مطلب اس ایکٹ کی کوئی وجہ نہیں بن رہی ہوتی نا، اپیرنٹلی ہمیں نہیں نظر آ رہا ہوتا کہ اس کی کیا وجہ ہے، کیوں یہ بار بار جا رہا ہے، کیوں اس کو کیا پرابلم ہے، جب کہ لاک لگا کے آئے ہیں، ابھی لاک دیکھ کر آئے ہیں، ابھی صفائی کی ہے، ابھی ہاتھ دھوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سم سمٹمز ہیں obsessive compulsive ڈس کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی. اس کی سمٹمز میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں فیئر آف کنٹامینیشن، ڈرٹ، ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ یہ جو ڈرٹ ہے، یہ جو گندگی ہے، یہ ان کو لگ جائے گی، ان کے اندر چلی جائے گی، ان کو بیمار کر دے گی. ٹھیک ہے، یا ان کو یہ لگتا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ آرڈرلی نہیں پڑی ہوئی، پراپر نہیں ہے. دے وانٹ ایوری تھنگ پرفیکٹ، پرفیکشنزم کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے کہ نہیں ایچ اینڈ ایوری تھنگ شوڈ بی پرفیکٹ، چاہے وہ ڈریس ہے، چاہے وہ گھر ہے، چاہے وہ بکس ہیں، چاہے وہ ہاؤس ہولڈ تھنگس ہیں، کچھ بھی ہے اس میں پرفیکشن کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے، چاہے وہ چیزیں آلریڈی پرفیکٹڈ ہوں گی لیکن پھر بھی وہ اس کی طرف بار بار جائیں گے کہ اور اس کو کریں گے، اس کو کرنا چاہیں گے کہ ہم نہیں یہ شاید ٹھیک نہیں ہے. ان کو تسلی نہیں ہوگی، بیسیکلی دے ول ناٹ سیٹسفائڈ. ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ اس میں کیا ہوتا ہے، ایک بہت ہی امپورٹنٹ اس کی جو سمٹم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اگریسو اینڈ ہاریفائنگ تھاٹس. اگریسو اینڈ ہاریفائنگ تھاٹس اباؤٹ لوزنگ کنٹرول اور اباؤٹ ہارمنگ ادرس اور ہارمنگ بائی دیئر اون سیلفس. ان کے اندر یہ تھاٹس آ جاتی ہیں کہ بہت زیادہ نیگیٹو تھاٹس آ جاتی ہیں کہ انہوں نے ایگریشن کی، کہ انہوں نے یا تو وہ خود کو ہم جو نقصان پہنچائیں گے یا وہ دوسروں کو نقصان پہنچا دیں گے. ایگریسو ہو جاتے ہیں بہت زیادہ، یہ ایک اس کی بہت ہی سویئر فارم ہے. اور اس سمٹم میں سم ٹائمز ہمیں جو ہے وہ پیشنٹ کو ایڈمٹ کرنا پڑتا ہے اور دین اس کا ٹریٹمنٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اپنا کنٹرول جو ہے نا وہ بالکل، جب ان کے اندر یہ آبسیشنز آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ میں تو اپنا کنٹرول کھو دوں گا اور میں کسی کو مار دوں گا یا میں خود مر جاؤں گا یا میں نقصان پہنچا دوں گا یا میں اپنا نقصان کر لوں گا، تو یہ جب کہ اس کی کوئی ریزن نہیں ہوتی، کوئی ایسی پرابلم نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود وہ ایسے ہی بلا وجہ ان چیزوں کو کرنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، ان کی بیہیویئرز جو ہیں وہ نا ٹوٹلی ڈسٹارٹیڈ ہو جاتے ہیں، ان کی تھاٹس، ان کی بیہیویئرز ڈسٹارٹیڈ ہوتے ہیں. obsessive compulsive disorder کے پیشنٹس کے بیہیویئر اینڈ تھاٹس جب ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کے اندر ان کی پرسنالٹی، ان کی فزیکل سمٹمز، ان کی سائیکلوجیکل سمٹمز بہت سویئر فارم میں چلی جاتی ہیں. اور پھر ان کو کنٹرول کرنا، ان کو میڈیکیشن کرنا، ان کی تھیراپیز کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے. اس کے بغیر، ان کو ٹریٹمنٹ کے بغیر اگر آپ چھوڑ دیں گے تو یا وہ آپ کے لیے جو ہے وہ ہارمفل ہو جائیں گے یا وہ اپنے لیے ہارمفل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی کافی ہے. آپ کو آئی ہوپ کہ سمجھ آیا ہوگا. میں نے آپ کو تھوڑا سا او سی ڈی کا انٹروڈکشن دیا ہے، وہ اس لیے کہ او سی ڈی کا ٹاپک ایک بہت واسٹ ٹاپک ہے. اس کی سمٹمز، اس کے جو اس کا ٹریٹمنٹ ہے، جو اس کی ریزنز ہیں وہ کافی زیادہ ہیں، تو ہمیں ان کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم چاہیے. تو میں اس کو آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس کی کازز اینڈ اس کا ٹریٹمنٹ میں آپ سے ڈسکس کروں گی. ٹھیک ہے، تو آبسیشن میں کیا بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آبسیشن میں او سی ڈی ایک سرکل ہوتا ہے جس میں آبسیشن سٹارٹ ہوتی ہیں، تھاٹس، وہ تھاٹس آپ کو مجبور کرتی ہیں. جب آپ مجبور ہوتے ہیں، جب آپ اریٹیٹ ہوتے ہیں تو آپ کو انگزائٹی ہوتی ہے. جب آپ کو انگزائٹی ہوتی ہے تو آپ اس کمپلسو بیہیویئر کو ایکٹ کرتے ہیں. جب آپ اس کمپلسو بیہیویئر کو ایکٹ کر لیتے ہیں دین آپ ٹیمپریری ریلیکس فیل کر لیتے ہیں. تو یہ ایک سرکل ہوتا ہے. پہلے تھاٹ ہوتی ہے، وہ تھاٹ آپ کو انگزائٹی کی طرف لے کے جاتی ہے. انگزائٹی سے پھر آپ اس انگزائٹی کو دور کرنے کے لیے وہ بیہیویئر کرتے ہیں، اس کو ایکٹ کرتے ہیں. اس کے بعد جب ایکٹ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے وہ عارضی طور پہ ٹیمپریری آپ کو ریلیف محسوس ہوتا ہے کہ ہاں اب ٹھیک ہے، ہو گیا. لیکن یہ ٹیمپریری ہوتا ہے، تھوڑی دیر بعد دوبارہ سے وہ تھاٹس اسی طرح اپنا سرکل سٹارٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے،
اچھا جی، آئی ہوپ کہ آپ کو یہ میرا آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا. کافی لمبی ہو گئی ہے میری ویڈیو. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کی باقی ڈیٹیل آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی. تو اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.